اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائم ٹی وی کے پروگرام ماہ سیام میں ندا زادی کا آپ کو سلام، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ دیکھتے ہیں اور جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے رمضان میں تمہاری سانسیں تسبیح، تمہاری نیندیں عبادت، تمہارے اعمال قابل قبول اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی، لہٰذا سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرو کہ وہ تمہیں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن کی توفیق دے۔ بس وہ بخت ترین انسان ہے جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم ہو جائے۔ آج کا ناظرین کرام ہمارا ٹاپک ہے توبہ۔ ناظرین کرام، جب تک توبہ کا در کھلا ہے تو ہم انسانوں کو اپنے گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کریں اور اس کے بعد کہیں کہ نہیں توبہ کا در کھلا ہے اور ہم معافی مانگ لیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ جان بوجھ کر گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول پاک کی حدیث ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو جان بوجھ کر گناہ کرے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ رمضان میں رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ چل رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، بے شک وہ معاف کرنے والا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ الحمدللہ۔ رمضان کے دنوں کے اختتام پذیر رمضان کیسے گزر رہے ہیں آپ کے یہ دن؟ الحمدللہ، پروردگار عالم کا احسان ہے کہ روزے بھی گزر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، گھر کے کام بھی ہو رہے ہیں اور گھر سے باہر کے بھی کام ہو رہے ہیں۔ کچھ تو ہو رہا ہے۔ یہ بتائیں آرام کر رہی ہیں آپ؟ آرام کا بھی بس بیچ بیچ میں جب موقع ملتا ہے تو آرام بھی کچھ مل جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہماری الہی دعا آپ کے آمین، ساتھ ہے۔ الہی آمین۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج کا ٹاپک توبہ ہے، تو توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ بہت شکریہ ندا۔ قائم ٹی وی کے زیر اہتمام ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے اور میں قائم ٹی وی کے توسط سے اس وقت اپنے ناظرین کی خدمت میں ایک کلام جو کہ حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ہے نظر کرنا چاہتی ہوں کہ شان عباس میرے لب سے بیاں ہوتی ہے، شان عباس میرے لب سے بیاں ہوتی ہے، قوت ثانیے حیدر جو عیاں ہوتی ہے، پانی پیتے رہے وہ سارے یزیدی بن میں، پانی پیتے رہے وہ سارے یزیدی بن میں، آل احمد کے لیے پیاس جمع ہوتی ہے، اور جب کٹے بازوئے عباس لبے دریا پہ، جب کٹے بازوئے عباس لبے دریا پہ، دشمنی آل محمد سے عیاں ہوتی ہے، اور مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے، مشک بھر کر سوئے خیمہ جو علمدار چلے، غازی عباس کی ہیبت یوں عیاں ہوتی ہے، اور جب مجھے بالی سکینہ کا خیال آتا ہے، جب مجھے بالی سکینہ کا خیال آتا ہے، شدت پیاس میرے ورد زباں رہتی ہے، اور کیسی پاکیزہ نشانی ہے ابوالفضل کی یہ، کیسی پاکیزہ نشانی ہے ابوالفضل کی یہ، جو ازا خانہ سرور سے عیاں ہوتی ہے، اور ذکر عباس میرے ورد زباں رہتا ہے، ذکر عباس میرے ورد زباں رہتا ہے، الفت حضرت عباس بیاں ہوتی ہے، اور سایہ چادر زینب جو عطا ہو جائے، سایہ چادر زینب جو عطا ہو جائے، اور آس یوں ثروت دلگیر بیاں ہوتی ہے، حشان عباس میرے لب سے بیاں ہوتی ہے، قوت ثانیے حیدر جو عیاں ہوتی ہے۔ اس کلام کے بعد میں توبہ کرنے والوں کے لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کر سکتی ہوں۔ یقیناً قرآن مجید کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے باعث رشد و ہدایت ہے، قرآن مجید کا ایک ایک زیر زبر پیش ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے، لیکن کیا کہنا، کچھ آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جیسے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے سمندر کو کوزے میں قید کر دیا ہے۔ توبہ کا موضوع بھی ایک ایسے ہی موضوع ہے جو کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم کی جانب سے بار بار بیان کیا گیا۔ سورہ فرقان 71ویں آیت کہ جو توبہ کرے گا اور عمل صالح انجام دے گا وہ اللہ کی طرف
واقعاً رجوع کرنے والوں میں سے ہے۔ توبہ کا حکم کہاں پہ دیا گیا؟ سورہ نور کی 31ویں آیت، اور صاحبان ایمان تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو کہ شاید اس طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے۔ پروردگار عالم کیا توبہ کو قبول فرماتا ہے؟ سورہ شورا کی 25ویں آیت، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، توبہ نہ کرنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ سورہ حجرات 11ویں آیت، کہ جو شخص توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ در حقیقت یہی لوگ ظالمین میں سے ہیں۔ توبہ کے بعد اصلاح کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں کیسے بیان فرمایا؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 39، کہ جو ظلم کے بعد جو شخص توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یقیناً قرآن مجید میں جتنی تفصیل کے ساتھ توابین یعنی توبہ کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یقیناً وہ ہم سب کے لیے باعث فکر و نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ائمہ طاہرین کی حدیثوں میں توبہ کا کیا حکم ہے؟ ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارک کی جانب جب متوجہ ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور یہ خطا کار توبہ کرنے والوں میں سے ہیں۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ ایک اور مقام پر مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہ نہ کرنا توبہ سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی اگر انسان گناہوں سے پرہیز کر لے اور اگر گناہ اس آسرے پہ کرتا رہے کہ کل کو توبہ کر لیں گے تو معلوم نہیں مہلت توبہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پشیمانی ہی توبہ در حقیقت توبہ ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہوں سے دوری توبہ کرنے والوں کے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ یعنی میں اس کو آسانی سے یوں سمجھا دوں کہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے دوری اختیار نہیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، توبہ کے لیے بہت وقت پڑا ہوا ہے اور توبہ کر لیں گے، لیکن کچھ نہیں پتہ کہ زندگی کتنی ہے، توبہ کا وقت میسر آئے گا یا نہیں آئے گا۔ لہٰذا توبہ سے بہتر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دوری اختیار کر لے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ۔ ناظرین کرام، جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی آپ کی جو ہے سماعتوں کی نظر کیا کہ پشیمانی ہی توبہ ہے، تو آپ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا مہربان ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقت سے واپس آ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ۔ موضوع ہمارا ہے توبہ۔ رمضان اختتام پر ہے اور نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کس کی توبہ قبول کی ہے، نہیں کی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہوں کی معافی ہمیں نہ دے، اس قدر ہم گناہوں میں آلودہ ہو جائیں کہ ہمیں مہلت نہ ملے، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ ڈاکٹر صاحبہ، توبہ کا مطلب توبہ کا جو حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جلد ہی توبہ جو ہے آپ کر لو کہ اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، تو اس پہ آپ کیا روشنی ڈالیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جب توبہ کے موضوع پر بات کرتی ہوں تو یقیناً اللہ شریعت بھی ہمیں یہی حکم دیتی ہے، پروردگار عالم کی جانب سے بھی یہی حکم ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں بھی یہی کہ جلد از جلد انسان توبہ اور استغفار کر لے۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، اسلامی روایت اور حکایات میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے لیے فکر و نظر کا باعث ہیں
کہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ ابلیس گیا یعنی شیطان، اور اس نے کہا کہ میں آپ سے یعنی اے اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے تجھ سے کوئی گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر تو کوئی بات کرنا ہی چاہتا ہے تو بس تو اتنا بتا دے کہ تو نے بنی نوع انسانیت کو کیسا پایا۔ ابلیس یعنی شیطان نے کہا کہ میں نے بنی نوع انسانیت کو 3 طرح کے افراد میں منقسم پایا۔ پہلے وہ افراد جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، یعنی جو دنیا میں معصوم آئے ہیں، معصوم رہیں گے اور دنیا سے معصوم جائیں گے، یعنی اللہ کے مقرب بندے جیسے آپ گروہ انبیاء ہیں، اور دوسرے وہ افراد جو کہ مکمل ہمارے ہیں، یعنی کس طریقے سے ہمارے کہ اگر کسی چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں کوئی بال پکڑا دی جائے تو وہ اس بال کو پھینکتا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پھینکتا ہے، جیسے چاہتا ہے اٹھاتا ہے، جدھر چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے اٹھا لیتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو مکمل طور پر ہماری ہی اطاعت میں ہیں، ہمارے ہی کہے میں ہیں، ہمارے لیے وہ بھی کوئی مشکل کا باعث نہیں، نہ یعنی نہ پہلا گروہ مشکل کا باعث ہے کیونکہ آپ کے اوپر ہماری کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، آپ تو اللہ کی جانب سے معصوم آئے تھے، معصوم جائیں گے۔ اچھا، دوسرے وہ افراد جو کہ دنیا میں گناہوں میں گرفتار رہتے ہیں۔ اب تیسرا گروہ انسانی وہ ہے جو کہ اپنے نفس سے مجبور ہو کر گناہ کر لیتے ہیں لیکن فوراً گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، گناہوں سے استغفار کر لیتے ہیں۔ ہماری اصل پریشانی کا سبب یہی وہ گروہ انسانی ہے کہ توبہ گناہوں کو ایسے مٹا دیا کرتی ہے جیسے کہ ربڑ کسی تحریر کو مٹا دیا کرتا ہے، بالکل ویسے ہی جب توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے تو اب شیطان ابلیس کہتا ہے کہ یہی ہمارے لیے اصل درد سر ہے کہ ہم ان کو بار بار مبتلا فریب کرتے ہیں، بار بار گناہوں میں گرفتار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ گناہوں میں ملوث ضرور ہوتے ہیں مگر فوراً استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اور رب العالمین کے حضور میں سرخرو ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، توبہ جو ہے کب کب قبول ہوتی ہے؟ توبہ صدق دل سے کی ہوئی توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے یہی سوال کیا کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے، کیسے قبول ہوتی ہے؟ تو میرے چھٹے امام معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مرنے سے 1 سال قبل توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی اپنے مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی اپنے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے، رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی اپنے مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور کوئی اپنے مرنے سے 1 ساعت پہلے صدق دل سے توبہ کر لے تو رب العالمین اس کی توبہ کو بھی قابل قبول سمجھتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک سمجھنے والی یہ بات ہے کہ آخری وقت میں کس کو توبہ کا موقع ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا ہے، لہٰذا ضروری نہیں کہ آخری ساعتوں کے لیے، آخری وقتوں کے لیے توبہ جیسے اہم کام کو بچا کر رکھا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اضطراری حالت میں کی ہوئی توبہ بھی کبھی کبھار بالکل ویسے ہی جیسے کہ کوئی پھانسی گھاٹ پر قیدی پہنچ جائے اور وہاں سے چیخ کر کہے کہ میں نے جو جرم کیا تھا میں اس کا اقرار کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، اور جس وقت کے سارے راستے بند ہو جائیں تو کیا اس کو اس پھانسی گھاٹ سے، اس تختہ دار سے نجات مل سکتی ہے؟ شاید نہیں مل سکتی۔ تو بالکل ایسے ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اس وقت ماہ رمضان المبارک ہمارے پاس ہے، اس کے دن بھی عبادت ہے، رات بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، جاگنا بھی عبادت ہے، اور سب سے بڑھ کر جیسا کہ جمعۃ الوداع کی عظیم عبادت ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جمعۃ الوداع سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، یعنی رمضان کا آخری جمعہ۔ اس جمعے کی ویسے ہی یوم جمعہ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ یوم جمعہ کو چھوٹی عید قرار دیا گیا، اور جمعے کے دن کچھ خاص عبادات ہوا کرتی ہیں، کچھ خاص درود اور سلام ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جب ماہ رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع آ جاتا ہے تو اس جمعۃ الوداع کی کیا بات ہے؟ اگر ہم توبہ نہیں کی ہم نے آج جمعۃ الوداع کے دن ہم اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لیں تو کچھ پروردگار عالم کی رحیمی سے، کریمی سے بعید نہیں ہے کہ وہ پروردگار عالم ہماری توبہ کو مقبول بارگاہ کر لے گا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحبہ، ایک بار پھر میں تہہ دل سے آپ کی مشکور ہوں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، سحری افطاری میں اپنی غذا کا استعمال بہت محتاط سے کریں،
اور خاص تلی ہوئی اور مرچ مسالے کی اشیاء سے پرہیز کریں. اسی کے ساتھ ندا زیدی کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.